محرم الحرام کا ماہ معظم شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بھی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے زیادہ عظمت نصیب کی ہے۔ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو انسان گناہوں سے زیادہ بچانے کی کوشش کرے اور اللہ اکرم الحاکمین کی فرما برداری میں زیادہ محنت اور تگ و دو کرے۔ چونکہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے تو ایسے موقع پہ انسان کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے اور وہ یہ کہ میری زندگی سے 1 سال مزید کم ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی کے دن گنے چنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بھی بڑی تھوڑی۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمار امتی بین 60 الی 70 وقل من یجوز۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہوں گی۔ اکثر لوگ اس عمر میں رہیں گے، وقل من یجوز، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس عمر کو کراس کریں گے۔ اس لیے بوڑھوں کی نسبت اس عمر کے لوگوں کی موت جلدی آ رہی ہے۔ عمریں ہماری لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ہماری زندگی کا حقیقت میں جو دن گزرتا ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اکیلے بیٹھ کے اپنی زندگی کا تھوڑا سا محاسبہ بھی کرے۔ میں کیا کرتا پھرتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا، میں کس لیے اس دنیا میں آیا تھا، کیوں مجھے رب نے بنایا اور اس دنیا میں بھیجا، اور میں نے واپس کس کے پاس جانا ہے اور وہاں کیا ہونا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اپنی آخرت کی تیاری کر چکا ہوں۔ یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جن لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی عادت بن جاتی ہے ان کا حساب اللہ قیامت کے دن آسان کر دیتے ہیں۔ محاسبے کا مطلب یہ ہے نا کہ رات کو سونے سے پہلے میں اپنے دن بھر کے اعمال پہ نظر دوڑا لوں، جو غلطی تھی میں رب سے معافی مانگ لوں، اور جو کوئی اچھے کام کی رب نے توفیق دی تھی میں اس رب کا شکر کر لوں، جو کمی کوتاہی ہے آئندہ سے نہ کرنے کا اپنے رب سے وعدہ کر لوں، اور پھر اس پہ انسان پوری جد و جہد سے اور پوری محنت سے اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ چونکہ اسلامی سال کا آغاز ہے، محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت 2 تاریخیں دنیا پہ چلتی ہیں، ایک عیسوی اور ایک ہجری۔ ہجری کیلنڈر مسلمانوں کا امتیاز، وگرنہ ہمیں تو آج تک یہی پتہ ہے کہ 2021 چل رہا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کو 2021 سال بیت چکے۔ ان سے پہلے بھی تاریخ انہی کے نام سے چلتی ہے۔ آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا
250 کاف میم، تو کاف میم کا مطلب ہوتا ہے قبل میلادی، یعنی یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 250 سال پہلے کا ہے۔ یہ امتیاز اور یہ خاصہ یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہے۔ آپ اگر دنیا کی تاریخوں کا جائزہ لیں گے، کیلنڈر تو اور بھی چلتے ہیں، ہمارے پنجابی میں بڑا لوگوں کو پتہ ہے، پرانے جو لوگ ہیں، کہ یہ ساون چل رہا ہے، یہ فلاں مہینہ چل رہا ہے۔ جتنے بھی کیلنڈر دنیا میں ہیں، سب کے سب کا آغاز کسی نے جشن سے رکھا ہے، کسی نے خوشی سے رکھا ہے، کسی نے غمی سے رکھا ہے، کسی نے کوئی خاص مناسبت اختیار کی، کسی نے کوئی، لیکن قربان جائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت پہ، انہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس دن سے کیا ہے جس دن ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اور اسلام میں ایک انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ قائم ہوا تھا، اور ایسا بھائی چارہ اور اخوت قائم ہوئی کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ مسجد قباء پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیارت کا موقع دیا ہے وہ تو اس فضیلت سے فیض یاب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اسے عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اول یوم سے مراد یکم محرم، اسلامی سال کے آغاز کا پہلا دن سب سے پہلے مسجد تعمیر کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج اس سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال بیت چکا ہے۔ محرم الحرام عظمت والے اور حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، ان کی زیادہ تکریم کرنی چاہیے، ان میں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو زیادہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ثلاث متتالیات، 3 مہینے پے در پے آتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہوئے۔ اسی یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی، اور حقیقت میں جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ہمیں اس بات کی فکر رہنی چاہیے ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، کیسے میری موت اچھی آ سکتی ہے، میں کیسے اپنے رب سے ملاقات کروں تو اس کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، حکیم نے، طبیب نے دودھ پلایا، انتڑیوں سے باہر آ، وہ فرمانے لگے امیر المومنین وصیت کر لیں، اب آپ کی زندگی کے چانس ختم ہو چکے ہیں، وصیت کر لیں جو آپ نے کرنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر کو بلا لیا اور کہا ابن عمر جاؤ حذیفہ کو بلا کے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فکر کیسی، کیوں بلاؤ حذیفہ کو؟ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب السر کا لقب ہے اس صحابی رسول کا، آپ نے بڑی راز کی باتیں بتائی ہوئی تھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلا کے پوچھنے لگے حذیفہ میں نے تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے،
تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے راز و نیاز کی باتیں کی ہوئی، میں تجھ سے ایک راز کی بات پوچھنے لگا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے امیر المومنین بہتر ہے آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں، وہ جو اللہ کے رسول کا راز ہے وہ راز ہی رہنے دے۔ کہا نہیں، مجھے اپنی فکر ہے، میں تجھ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اللہ کے پیغمبر نے سارے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، کون کون منافق ہے مدینہ میں، بس اور مجھے کچھ نہ بتا، اتنا بتا دے کہ میرے پیغمبر نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں لیا تھا۔ کیسا تقویٰ ہے، کیسی پرہیزگاری ہے، کیسا خوف خدا ہے، اللہ کے پیغمبر کی جانشینی کا لقب ملا ہوا ہے، اور سرور کائنات کی زبان اطہر سے کئی دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، لیکن ایمان کی اتنی فکر ہے اور اللہ حکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے کا اتنا خوف۔ کہاں بس ایک بات مجھے بتا دو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو منافقوں میں نہیں لیا تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دکھلاوا ہو رہا ہے جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے، وہ دل سے اٹھ رہی تھی باتیں۔ کہا امیر المومنین مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، آپ مجھے مجبور نہ کرتے، میں کبھی زبان نہ کھولتا، میں نے سرور کائنات کے راز آج تک کسی کو بتائے ہی نہیں ہیں، لیکن اب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام سرور کائنات نے منافقوں میں نہیں لیا۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ خوشی کے ہوں گے یار۔ کہا بس اب ایک ہی تمنا باقی ہے عمر کی، اور وہ بات میں نے پچھلے جمعہ میں بھی اشارے میں کہہ دی تھی۔ کہا ابن عمر اب میری آخری تڑپ ہے، اگر میرا رب پیدا کر دے مجھے سرور کائنات اور ابو بکر کے پڑوس میں قبر کے لیے جگہ چاہیے۔ جاؤ اپنی ماں عائشہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیغمبر اور اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور امیر المومنین تو میری زبان سے ویسے نکلیں، انہوں نے منع کیا تھا، کہا یہ مت کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، انہیں کہنا عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں مجھے دفن ہونے کی اجازت۔ بھائیو باتیں یہ ہیں، ہمیں ان صحابہ کی سیرتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بڑے اسباق ملتے ہیں زندگی کے پل پل میں، اللہ نے ہمارے لیے ان کا اسوہ بنا چھوڑا ہے۔ سیکھیں، ہم ان کی ہستیوں سے سیکھیں، مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات، صحابیات مبشرات کے حالات کو پڑھیں۔ میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کوئی تمنا تو شاید اماں جی عائشہ کی بھی نہ ہو۔ دستک دی، اجازت لی، کہا ماں جی عمر فاروق آپ سے یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہا ابن عمر سچ پوچھتے ہو تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے خامد اور اپنے باپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ اس کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے رب مجھے اٹھائے گا، اور میں اپنے ساتھ والے دو لوگوں کی قبروں سے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھا لوں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے کیا کہنے، کہا میری خواہش بڑی تھی، تڑپ میری بڑی تھی، لیکن عمر فاروق کی آرزو پہ میں اپنی خواہش کو قربان کر رہی ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے کتنے بڑے اسباب،
اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کر، اپنی خواہشات قربان کرنا سیکھیں، ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں بالخصوص صحابہ کرام کے تذکرے ضرور کیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص فرقہ جس نے محرم الحرام کے پہلے 10 دن کو تماشا بنا رکھا ہے، وہ شہادت حسین کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے، تو ہم پھر ان کے مقابلے میں اپنے صحابہ کی سیرتیں بیان کرتے ہیں۔ جب بالکل موت قریب آ گئی تو پھر ان کو بلایا، ابن عمر جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی اور ناش کو حجرہ عائشہ کے باہر رکھ دینا، آج تو ممکن ہے میں زندہ ہوں، ابھی میں خلیفہ ہوں اور اس خلافت کے روب میں عائشہ نے اجازت دے دی ہو، کل کو صحیح علم ہوگا جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، تم نے میری ناش کو باہر رکھ کے پھر جا کے اجازت مانگنی ہے کہ عمر کی میت یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی، پہنچے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے تھے، ابو بکر صدیق ساتھ، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ساتھ نصیب فرمایا، قبر میں بھی ساتھ نصیب فرمایا، قبریں کھلیں گی پھر بھی اکٹھے رہیں گے، میدان معاشر میں بھی اکٹھے رہیں گے، اور کیا عظمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے لوگوں میں ابو بکر صدیق داخل ہیں، پھر عمر فاروق داخل ہیں۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے ہیں، عمر فاروق کی شہادت کے کیوں نہیں، عثمان ذو النورین کی شہادت کے کیوں نہیں؟ یہاں جھوٹ کے پلندے، جھوٹے واقعات، من گڑت باتیں، یوں کر کے پانی بند رہا، یوں کر کے چھوٹے کو لٹایا، یوں کر کے بڑے کو لٹایا، اور ساری تاریخ گواہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 40 دن بند رہا تھا۔ وہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کہیں سخت ہے، کہیں مظلومانہ ہے۔ سیدنا عثمان اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کہا کرتے تھے، او لوگوں تم نے میرے اوپر وہ پانی بند کر دیا جو پانی میں نے ہی مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کر رکھا ہے۔ یہ بئر معونہ جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، ایک گلاس پانی کے لینے کے لیے سارا دن تمہیں محنتیں کرنا پڑتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی یہ کنواں خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے نہیں خریدا، آج اسی کا پانی مجھ پہ بند کر دیا تم نے۔ اور مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے یہ وہی مسجد ہے کہ جس کی زمین میں نے خریدی تھی، اس کی توسیع میں نے کی تھی، آج اسی مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہے، اور وہ بھی یہ گزرنے والے چند ایام قبل کی بات ہے، 18 ذوالحجہ، بعض مورخین 12 ذوالحجہ لکھتے ہیں۔ ذوالحجہ میں ان کی شہادت ہے، اور محرم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور کہا تھا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کہا تھا سن لو، آج اگر تم نے مجھے شہید کر دیا اسلام میں ایسا فتنے کا دروازہ کھلے گا جو قیامت تک بند نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کیا زندگی ہے، کیا سیرت ہے ان کی۔ خلیفۃ المسلمین، سلطنتوں کا مالک انسان، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے اگر عثمان چاہتے یہ جو باغی گروہ آیا تھا چند لوگوں کا، ان کی گردنیں اڑا کے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنا سکتے تھے،
لیکن یہ بدبخت یہودی تھے اور پڑھتے کلمہ تھے، جیسے آج ایک منافقوں کا ٹولہ موجود ہے، کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے لیکن حقیقت میں اسلام کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ عثمان کہا کرتے تھے ان کلمہ پڑھنے والوں پہ میری تلوار نہیں چلے، چاہے جھوٹا ہی پڑھتے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی تو منافقوں کو قتل نہیں کروایا نا۔ لوگ کیا کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو مرواتا ہے۔ آج ہماری چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کہیں کہیں تو یہ سننے کو ملتا ہے چھوٹی سی بات پہ کئی افراد قتل ہو گئے۔ عثمان کو علم ہے انہوں نے مجھے شہید کرنا ہے، اور وہ علم بھی سرور کائنات کی زبان اطہر سے سن رکھا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن سرور کائنات مدینہ کے ایک باغ میں داخل ہوئے تو میں نے سوچا آج آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی، کسی کو آپ کی اجازت کے بغیر میں اندر نہیں آنے دوں گا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ حدیثوں میں تو جہاں پڑھیں سب سے پہلے آپ کا نام ہے، پھر ابو بکر کا نام ہے، پھر عمر کا نام ہے، پھر عثمان کا نام ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے عطا کر دی، ان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کہا ابو بکر علی رسلک، آپ ٹھہرے ذرا، میں پیغمبر زمان سے اجازت لے کے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دی، فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور انہیں یہ جنت کی بشارت بھی دے دو کہ سرور کائنات آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ عمر فاروق آئے، پھر بھی ایسا ہوا، کہا آپ ٹھہرے میں پوچھ کے آتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ عثمان ذو النورین آ گئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا علی دا پہلا نمبر۔ ان بدبختوں نے نا رب کی قسم ہماری بھی مت مار دی، تاریخ ساری کی ساری پلٹ کے رکھ دی انہوں نے، اور سن سن کے اور سنا سنا کے ہمارے دماغوں کی کھڑکیاں بھی انہوں نے بند کر دی۔ آج کتنے مسلمان کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم میں خوشی نہیں کرنی چاہیے، محرم میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کس نے کہا نہیں ہونا چاہیے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، شہید تو اللہ کے ہاں مقام پاتا ہے، شہیدوں کی مائیں تو خوش ہوا کرتی تھیں، شہید تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، باقی تو بڑے سے بڑا مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ مومن شہادتوں کا غم نہیں منایا کرتے، یہ تو سن سنا کے ہم نے بھی اپنے اوپر تصور کر لیا، اور یقین مانے بہت حیرت ہوتی ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے، اس کے پہلے عشرے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ سال بھر کے دن ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح گانے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح بدماشیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن محرم کے داخل ہوتے ہی جناب ٹیپیں بند ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا قدم ہے، لیکن صرف محرم میں کیوں؟ اور ہمیں بات یہ بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو 10 محرم کو ہے، ماتم یکم کو کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ یہ کہیں عمر فاروق کے اسلامی کیلنڈر سے مقابلہ تو نہیں ہو رہا؟ اور یقین مانے میں تو اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرما دیں، یہ غم حسین میں نہیں روتے، یہ غم حسین میں ماتم نہیں کرتے، ان کے ماتم کا رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حسین کو خود شہید کیا تھا۔ اب روتے ہیں، پیٹتے ہیں، مارتے ہیں خنجر اپنے سروں پہ، زنجیر زنی کرتے ہیں، نوحہ کلا ہوتے ہیں، صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید اس عمل کے ذریعے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے۔ سرور کائنات کی وفات کا غم کوئی نہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا غم ہے۔ 6 مہینے فاطمہ زندہ رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا،
6 مہینے فاطمہ کے لبوں پہ کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اور جب لوگ دفن کر کے آئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاطمہ نے کہا تھا لوگو تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے باپ کے چہرے پہ مٹی ڈال دی. کہا ابا آپ کے دنیا سے جانے کا غم اپنی جگہ، ایک اور بڑا غم ہے کہ آج کے بعد جبریل دنیا میں نہیں آئے گا، رب کا قرآن بھی بند ہوا، کلام اللہ بھی آج کے بعد منقطع ہو جائے گا. کہا کرتی تھی لوگوں اگر میں اپنے بابا کا غم اس دنیا کے دنوں کے اوپر ڈال دوں نا، یہ دن جو چمک رہا ہے تو اتنا بڑا غم ہے کہ اللہ ان دنوں کو بھی راتوں میں تبدیل کر دے، اندھیرے چھا جائیں گے. تو سرور کائنات کا تو کوئی غم نہیں ہے، بلکہ ہمارے بعض ناسمجھ لوگوں نے اس دن بھی ماشاءاللہ خوشی منانا شروع کر دی. یہ کیسی شیطانیت در آئی ان لوگوں کے اندر. جس دن سرور کائنات کی وفات ہوتی ہے اس دن جشن عید میلاد النبی ہو رہا ہے. علی کی شہادت کا غم کیوں نہیں، حسن کی شہادت کا غم کیوں نہیں، عثمان کی شہادت کا غم کیوں نہیں، عمر فاروق کی شہادت کا غم کیوں نہیں، خباب اور خباب کی شہادت کا غم کیوں نہیں. عمار اور یاسر کی شہادت بڑی المناک تھی، اس قدر شہادتیں دی ان لوگوں نے. رب کعبہ کی قسم ہے وہ اسلام کی ابتدا میں اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا چکے تھے، قسمیں کھا کے کہتے تھے میری 100 جانیں ہوتی میں 100 کی 100 رب کے رستے میں قربان کرتا، مجھے یہ گوارا نہ ہوتا کہ میرے سرور کائنات کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. ان کی شہادتوں کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہاں کوئی غم نہیں. اور میں نے تو پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہوا ہے، یہ باتیں سمجھنے والی. حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں، یہ دونوں جنت کے شہزادے، آل بیت اطہار، سرور کائنات کی آنکھوں کے تارے، ہما ریحانتا فی الدنیا والآخرہ. یہ حسن و حسین میں تفریق تم نے کیوں کر دی؟ ہم نے تو اللہ کے فضل سے آج تک نہ کی. ہم تو جتنا حسین کو مانتے ہیں اتنا حسن کو مانتے، اور میرے پیغمبر کی زبان بھی یہی بتاتی ہے. حدیثیں کھول کے دیکھ لیں، جہاں حسن کی بات ہے وہاں حسین کی بات ہے. آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، حسن و حسین سامنے سے داخل، چھوٹے بچے ہیں، وہ عربی جو لباس پہنتے ہیں، ماں جی اماں فاطمہ نے ایسا لباس پہنایا جو تھوڑا قدموں کے نیچے جا رہا ہے، چلتے ہیں پاؤں کے نیچے قمیض آتی ہے، لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں. سرور کائنات کو جنت کے شہزادوں سے اتنی محبت تھی، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، آپ منبر سے نیچے اتر گئے، ایک بچے کو اٹھا کے ادھر دوسرے کو ادھر بٹھا کے میرے پیغمبر نے خطبہ دیا. ہر جگہ پہ حسن و حسین کے تذکرے اکٹھے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے کملی اوڑھی ہے، چادر لی ہوئی ہے، اور مجھے لگا کہ یہاں بھی کچھ ہے یہاں بھی کچھ ہے. تو میں نے پوچھا سرور کائنات آپ نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ادھر کی تو ایک طرف حسن کو اٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف حسین کو اٹھایا، رضی اللہ تعالیٰ. تمہیں حسن کی شہادت کا غم کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کوئی شیعہ، نام تو نہیں لینے چاہیے سٹیجوں پہ، وہ حضرت حسن کی وفات کا بھی غم مناتا ہو؟ کیوں نہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیوں بھلا نہیں؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس بیٹے کے ہاتھ پہ اللہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعت کی صلح کروا دے گا. باتیں بڑی تاریخی اور لمبی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب عثمان شہید ہوئے تھے ان کے دروازے پہ آتے تھے، محمد بن مسلمہ بھی آتے تھے، علی کا پیغام بھی جاتا تھا، عثمان آپ اشارہ کریں ہم ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ کہا نہیں، میں کلمہ گو لوگوں کی گردنیں نہیں اڑانا چاہتا۔ اگر علی کو عثمان سے پیار نہیں تھا تو عثمان کے دروازے پہ علی کیوں جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باتیں بڑی کرنے کی ہیں قسم سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عثمان کو خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا عثمان عرصہ ہو گیا تو نے میرے پاس افطاری نہیں کی، تیری افطاری میرے پاس۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے میری شہادت کا دن، وضو کیا، غسل کیا، اچھا لباس پہنا، جمعے کا دن تھا، روزہ رکھ لیا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ بلوائی، یہ باغی گروہ، یہ یہودی ٹولہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے دعوے میں گرفتار کہتا تھا، آج بھی کہتا ہے نظریات وہی ہیں، عقائد وہی ہیں، ان کے وہی عقیدے اور وہی نظریات ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جو اس ٹولے کے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، دیواریں پھلانگ کے دوسرے گھروں سے عثمان کے گھر میں اترے ہیں۔ ایک ان کی بیوی نیلہ ہے، ایک سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پہلا پارہ ختم ہو رہا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، عثمان تیری شان پہ قربان جائیں، تو ایتے بھی کون سی تلاوت کر رہا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس جگہ پہ پہنچے تھے، انہوں نے وار کیا، نیلہ آگے بڑھی، انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گیا، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان بدبختوں نے مار مار کے سیدنا عثمان کو شہید کیا۔ وہ خون سے بھرا ہوا قرآن آج بھی کہیں نہ کہیں لائبریری میں موجود۔ قرآن گواہی دے گا قیامت کے دن عثمان کی شہادت۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کٹی ہوئی انگلیاں دمشق کی مسجد میں جا کے لٹکا دی تھی، جہاں سے ساری تاریخ بدلی، جہاں سے کچھ نہ کچھ مسائل بنے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ چنا، چاہتے بدبخت اور کچھ تھے، ظاہر کچھ اور کرتے تھے، اور آج بھی یقین مانیے چاہتے کچھ ہے اور ہیں ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ تقیہ تو ان کے مذہب کی علامت ہے۔ تقیے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے اور بولو، سمجھنے والا اور سمجھے، دل میں کچھ اور رکھو۔ مسلمانوں کے خلاف تو اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، کتابیں بھری پڑی۔ ہوا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، یہی باغی ٹولہ ان کی بیعت کرنے میں آگے آگے۔ شام کا علاقہ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان نے ان کو گورنر بنایا ہوا ہے، عزیز ہیں، رشتہ دار۔ ان کو شہادت کی خبر ملی، ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی پہنچا کہ علی خلیفہ بن گئے، آپ ان کی بیعت کر لیجئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک میں علی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتا میں امیر معاویہ علی کی بیعت نہیں کروں۔ یہ ان کا اجتہاد ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، صحابہ کے دور سے لے کے آج تک صحابہ کی غلطیاں بیان نہیں کی جاتی، صحابہ کرام کے اجتہادات جہاں ان سے کمی کوتاہی ہوئی ہو اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے سب کے سب کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آخر وہ بھی انسان۔ امیر معاویہ کہتے تھے میں بیعت نہیں کروں گا، علی کہتے تھے پہلے بیعت کرو، مجھے ابھی علم نہیں کہ حقیقت میں مارنے والے کون، ابھی میرے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں کہ میں ان بلوائیوں سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ ان کا موقف بھی ٹھیک ہے، ان کا موقف بھی ٹھیک۔ وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس کا کوئی مار دیا جائے اس کے پاس طاقت ہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ آج تو حکومت کا کام ہے نا، اس وقت امیر معاویہ کی شام میں حکومت قائم، اسی سے بات بگڑ گئی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائی کہنے لگے، اور یہی مشورہ دینے والے مرواتے ہیں حقیقت میں۔ کہا اگر امیر معاویہ بیعت نہیں کرتے ہم ان کے خلاف جنگ کریں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर एक खलीफा की सारे लोग बैत कर लें और कोई आड़े आ रहा है बैत नहीं करता, उसके खिलाफ जंग होनी चाहिए। खून रेज जंग हुई है, खतरनाक मार्का हुआ है जिसको जंगे सफीन के नाम से याद किया जाता है। बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा इस जंग में शहीद हुए। अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस जंग में थे। कुछ एक पढ़ी लिखी सी बात है लेकिन मैं उससे किनारा करता हूं, हर एक के इल्म में ना होगी। खून बह रहा है वो भी सहाबा का, इधर भी सहाबा इधर भी सहाबा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन कुरान पकड़ कहा, अली मेरे और आपके दरमियान ये किताबुल्लाह फैसला करने वाली है। हमारी जंग कोई इक्तदार की जंग नहीं है, हमारी जंग कोई कुर्सी की जंग नहीं है। ये गलत फहमी की बुनियाद पे छिड़ने वाली जंग बंद होती नजर नहीं आ रही, हमें ये जंग बंद कर देनी चाहिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बात मान ली, जंग बंद करना चाहते हैं। यही बुलवाई जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, कहा अली हम जंग बंद नहीं करने देंगे। कहा तुम कौन होते हो जंग बंद ना करने वाले? कहा हमारा फैसला है कि जंग बंद नहीं होगी। ये एक बागी टोला हर वक्त और हर जगह पे कहीं ना कहीं पाया जा रहा होता है। कहा अगर आपने जंग बंद की हम आपके खिलाफ भी जिहाद शुरू कर देंगे। आज भी बाद बदबख्तों के ये नजरियात हैं कि पाकिस्तानियों के खिलाफ जिहाद जायज है। ये मुनाफिक है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसलिए यहां पे बम ब्लास्ट करते हैं। ये एक सेक्टर पे लड़का पकड़ा गया, अभी उसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, उसने बम बांधा हुआ था। ब्लास्ट किया तो वो ब्लास्ट ना हुआ, मिस हुआ, उसके हाथ कट गए। उसका इंटरव्यू हुआ, मैंने सुना, सवाल किया गया उससे कि तूने क्या सोचा कि तू पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करने के लिए आ रहा है? ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, अल्लाह के पैगंबर ने मुनाफिकों को कत्ल ना करवाया। जो सिर्फ यहां से कलमा पढ़ते थे उनके दिल में तो मुनाफिकत छुपी हुई थी, और ये तो बेचारे कलमा पढ़ने वाले सीधे साधे मुसलमान हैं। ये तो अल्लाह के फजल से इस्लामी रियासत है। यहां किस लिए तू धमाका करना चाहता था? कहा मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, पठान था वो बच्चा, कहा मेरे उस्ताद ने मुझे ये सबक दिया है कि पाकिस्तान के लोग हकीकत में मुनाफिक हैं, मुर्तद हैं, काफिर हैं। इनका अमल और है, जुबान और है। इनको जिस दिन मारोगे उसी दिन अल्लाह तुम्हें जन्नत में पहुंचा के अल्लाह के पैगंबर के साथ उनकी ज़ियारतें करवा दे। मैं तो ज़ियारत करने की ख्वाहिश लेके आया हूं यहां धमाका करने के लिए। ये नजरियात रखने वाले लोग होते हैं, और फिर तारीख गवाह है ये लोग हजरत अली के खिलाफ हुए, इनके खिलाफ फिर अली की जंगें भी हुई हैं। आज वही लोग हैं हुसैन का मातम करने वाले, माफ कीजिएगा, एक सरकश टोला, हकीकत में उसे किसी बात से सरोकार नहीं होता, इस्लाम की जड़ें काटनी होती हैं। अमीर मुआविया शाम में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सताए हुए मदीना छोड़ गए, और पहली दफा मदीना दारुल खिलाफा होने से महरूम हुआ, और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके कूफा में अपना दारुल खिलाफा कायम कर लिया। लेकिन ये तो वहां भी बाज न आए। एक ही दिन में 4 बंदों के कत्ल का मंसूबा था, अमीर मुआविया और उनके नायब अमर बिन आस का, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके नायब अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। एक ही दिन फजर की नमाज पे चारों अशखास पे हमला किया इन्होंने। अमीर मुआविया बीमार थे, उन्होंने अपनी जगह पे बंदा भेजा था, बल्कि सॉरी अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु बीमार थे, उन्होंने अपनी जगह पे बंदा भेजा, वो बेचारा शहीद हो गया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खंजरों की ताब न ला सके, शहीद हो गए। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। अमीर मुआविया ने अपने कातिल को पकड़ लिया था, चंद एक वार लगे, अल्लाह ने उन्हें सेहत दे दी, अल्लाह ने उन्हें जिंदगी देनी थी, खलीफा बने, अली शहीद हो गए। यही आगे बढ़े, हसन का हाथ पकड़ा, कहा अब हम तेरी बैत करना चाहते हैं। हसन को पता था
یہ باغی گروہ ہے، یہ سرکش گروہ ہے، یہ اسلام کا مخالف گروہ ہے۔ 2 مہینے کے بعد کھڑے ہو کے کہہ دیا، وہ لوگوں میں یہ حکومت نہیں سنبھالنا چاہتا، نہ میں باغی گروہ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آج میں سب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، میرا اور تمہارا سب کا خلیفہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کتنی زبانیں امیر معاویہ پہ بھونکتی اور کتنی زبانیں ان کے بیٹے یزید پہ کھلتی ہیں، صرف شیعہ کی تاریخ پڑھ کے، شیعوں سے واقعات سن کے، مسخ شدہ تاریخیں پڑھ کے اور ان کتابوں کے چند ورقے الٹ کے۔ ایک بات کہا کرتا ہوں، تاریخ جن کے سامنے تھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے تھے۔ جاؤ میں چھوٹا بندہ ہوں لیکن ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر سمجھ آ جائے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے ایک آدمی دکھا دو جو سیدنا امیر معاویہ اور ان کے بیٹے پہ زبان کھولتا ہو۔ تم نے بعد والوں کی باتیں سن کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی حسن نے، آپ کوفہ تشریف لائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کرسی رکھی، امیر معاویہ کو بٹھایا، اٹھ کے امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی، کہا حسین آؤ امیر معاویہ کی بیعت کرو، امیر معاویہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ اور پھر اس سپاہ سالار کو بلایا، اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو جو امیر معاویہ کے خلاف جنگیں لڑتا رہا تھا، کہا اٹھو تم بھی امیر معاویہ کی بیعت کرو۔ اور یہی وہ بات تھی جو سرور کائنات نے کہی تھی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ہاتھ پہ 2 مسلمان گروہوں کی اللہ صلح کروا دے گا۔ آج صلح ہو رہی۔ بس یہی دکھ، حضرت حسین کے کھانے میں زہر ملا کے نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کر دیا انہوں نے۔ اس لیے حسن کا ماتم نہیں ہوتا، حضرت حسن کے کھانے میں زہر ملائی اس لیے کہ تو نے امیر معاویہ کی بیعت کیوں کی ہے، اسی لیے تو آج کوئی حسن کا نام لینے والا نہیں ہے۔ حسین حسین پتہ کیوں ہوتی ہے؟ حضرت حسین نے ایک شادی کر لی تھی یہاں ایران میں، اور یہ کہتے ہیں ہم ان کی نسل سے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے، ان کی اپنی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ موضوع اس پہ گفتگو کروں، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے کربلا نہیں آتا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ سیدنا حسین مکہ سے نکلے تھے، ان کے خطوں کا انبار لگا ہوا تھا، حسین آئے ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے نا مکہ سے، عبداللہ بن زبیر نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی، عبداللہ بن عباس سامنے آ گئے، کہا حسین کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں علی کو شہید بھی انہوں نے کیا ہے تیرے باپ کو؟ تجھے پتہ نہیں تیرے بھائی حسن کو بھی انہوں نے شہید کر دیا؟ اور کیا تجھے پتہ نہیں اب تیرے بھی خون کا سودا ہو چکا ہے؟ کس لیے جا رہے ہو؟ لیکن شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایام ختم ہو چکے تھے، کہا میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دو، اب میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ خط بھی تو ان کے ساتھ تھے جو کوفیوں نے لکھے ہوئے تھے۔ جب پہنچے ہیں نا کوفہ کے رستے میں، اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوا تھا، پتہ کرو حالات کا۔ ان کی بیعت کرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی، اور انہی نے تو خط لکھا تھا آپ آ جائیں، یہاں آپ کے چاہنے والوں کی ایک تعداد۔ لیکن وہ جب شہید ہوئے تو کوئی بچانے والا نہیں تھا، ان کو شہید کیا گیا انہی کے سامنے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی۔ اب اس خط کی بنیاد پہ حضرت حسین نکلے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے۔ رستے میں فرزدوق نامی شاعر گزرا، اس نے کہا حسین پتہ ہے مسلم بن عقیل کی لاش سولی پہ لٹکی ہوئی ہے، وہ جن کے خط تیرے پاس پہنچے تھے سب نے رخ موڑا ہوا ہے، اور یاد رکھنا ان کے دل تو شاید تیرے ساتھ ہوں گے، تلواریں تیرے ساتھ نہیں ہوں گی۔ اس لیے جب روکا گیا ہے نا حضرت حسین کو رستے میں،
اور روکنے والا بھی صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ اس نے حضرت حسین کو کہا تھا آپ اس فتنے میں نہ پڑیں، یہ انتشار کی جنگ ہے، اس آگ میں آپ مت کودیں، آپ کوئی اور رستہ اختیار کر لیں، آپ کے کوفہ میں آنے سے جنگ لگ جائے گی۔ اور یہ مسلمانوں کی جنگیں پہلے بڑی دیر چلی ہیں اور بڑی مشکل بند ہوئی، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ تو میں تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم، حضرت حسین نے وہاں سے اپنا رخ بدلا ہے۔ وہاں سے حضرت حسین جا رہے تھے یزید کی طرف، اسی لیے کربلا رستے میں آیا تھا۔ کوفہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے کربلا آتا ہے، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے کربلا نہیں آتا۔ بالکل آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی نے ہیڈ پہ جانا تھا اور وہ پکڑا گیا کہیں اس جانب جا کے، ادھر کیا کرنے جا رہا تھا۔ جب ان بدبختوں کو علم ہوا نا کہ سیدنا حسین تو جا رہے ہیں یزید کے پاس، ہمارے سارے راز کھل جائیں گے، پردے سارے اٹھ جائیں گے، یہ خطوں کا انبار بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں۔ انہی لوگوں نے آگے بڑھ کے سیدنا حسین کو شہید کیا ہے، کربلا کے میدان میں کیا ہے، آج اسی لیے پیٹنا ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خذلتنا شیعتنا، حسین کے یہ الفاظ تھے، ان شیعوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ شیعہ ایک جماعت اور گروہ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو میرے ساتھی ظاہر کر کے میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اب میرے اوپر اپنی تلوار کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے شہید کیا ہے۔ بھائی مل کسی اور پہ دیا، تاریخ بڑی بدلتے ہیں اور بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ موضوع یہی چلے گا۔ آج ہمیں صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہے اور یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، سیدنا حسین کی شہادت سے ابو بکر صدیق کا کیا تعلق ہے؟ حسین کی شہادت سے عمر فاروق کا کیا تعلق ہے؟ حسین کی شہادت سے عثمان ذو النورین کا کیا تعلق ہے؟ ان کی شہادت تو 61 ہجری میں ہوئی ہے، جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے گئے 61 سال گزر گئے ہیں، اور وہ بیچارے تو بڑی پہلے دنیا سے اٹھ گئے تھے۔ گالیاں ان کو دیتے ہو، شہادت حسین بیان کرتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس لیے آپ سمجھیں، یہاں دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ تاریخ بھی حقیقی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ ابو بکر صدیق کائنات کا افضل ترین انسان ہے، ان کے بعد اللہ نے عمر فاروق کو، ان کے بعد عثمان ذو النورین کو، ان کے بعد علی المرتضیٰ کو، ان کے بعد بدر والوں کو، ان کے بعد احد والوں کو، ان کے بعد اصحاب شجرہ کو، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر لی تھی اپنے پیغمبر سے، جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ درخت کے نیچے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، اللہ احکم الحاکمین ان سب صحابہ پہ راضی ہو چکا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارے صحابہ ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ تم کہتے ہو نا 5 تن پاک، یہ جو پنجا لگا ہوتا ہے نا جس کے گھر پہ کہ 5 تن پاک، باقی سارے نعوذ باللہ ناپاک ہو گئے ہیں، یہ 5 تن پاک ہیں، محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باتیں بڑی کرنے کی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، یہ بات مسلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی، اے پیغمبر اللہ آپ کے اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے علی کو لیا، اپنی چادر کے نیچے حسن کو لیا، اپنی چادر کے نیچے حسین کو لیا، اپنی چادر کے نیچے اپنی بیٹی فاطمہ کو لے لیا۔ آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اللہ تو وعدہ کرتا ہے، تیرا وعدہ ہے میرے اہل بیت کو پاک کر دے گا، یہ میری چادر کے نیچے میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان سب کو پاک کر دے۔ وہ کہتے ہیں بس یہی 5 تن پاک ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ان چچاؤں کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے، عباس کی پوری اولاد شامل ہے، جعفر کی پوری اولاد شامل ہے، جن جن پہ صدقہ حرام ہے وہ سارے کے سارے اہل بیت میں ہیں۔ ہم تو ان سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم تو سمجھتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی آل کا، جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی عقیدت اور محبت نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ بات تو بڑی دھڑلے سے بیان کی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ جو لوگ پیغمبر کی چادر میں آ گئے وہ تو سارے پاک ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ جس کی چادر میں خود پیغمبر آیا وہ تم بھول جاتے ہو، گالیاں دیتے ہو ان کو۔ سیدہ عائشہ کی چادر میرے پیغمبر پہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کہنے لگی، بعض بیویاں کہنے لگی آپ عائشہ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، ہماری چادریں نہیں اوڑھتے، اس میں کیا راز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیو، میری بیویوں میں سے اگر کسی کی چادر میں جبریل امین قرآن لے کے آتا ہے تو وہ صرف عائشہ صدیقہ کی چادر ہے۔ وہ چادر تمہیں بھول جاتی ہے؟ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، لوگوں کو علم نہیں ہو رہا اللہ کے پیغمبر کون ہے، ابو بکر صدیق کون؟ آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے ساتھ مل جل کے رکھنے والے، کوئی پہلے بڑھ کے ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کے پیغمبر سے کر رہا ہے۔ آپ عاجز اتنے، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ رسول کائنات تو میں، آسمان پہ بادل آئے ہوئے تھے، جب بادل ہٹے اور سورج نے اپنی شعائیں پھینکی اور گرمی کی حرارت ہوئی، ابو بکر صدیق اٹھے ہیں، ابو بکر صدیق نے چادر اتاری ہے، سرور کائنات کو اپنی چادر میں لیا ہے، اور تب جا کے لوگوں کو علم ہوا تھا کہ یہ رسول کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی چادر میں رسول آئیں، کیا نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بارے میں تمہاری زبانیں کھلتی ہیں؟ اپنے ایمانوں کی فکر کریں۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی محبتیں اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ان سا ایمان اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے صحابہ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اولیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے، اور اللہ حکم الحاکمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔